جی حضرت السلام علیکم. السلام. یہ آپ میڈیا چینل سے بول رہے ہو نا, کوڈ رما میڈیا چینل؟ جی حضرت مجھے آپ کا میں چینل دیکھتا ہوں ویڈیو وغیرہ. میں جس محلے میں رہتا ہوں تو سنی بریلوی ہے, ساری مسجدیں 2-3 مسجدیں ہیں ساری. تو مجھے شرک اور بدعت کے بارے میں جاننا تھا. مطلب جو چیز یہ جائز مانتے ہیں اس کو آپ غلط بتا رہے ہیں, تو کیا ہے اس میں غلط؟ یہی جاننا تھا کیا ہے اس میں غلط. کیا چیز جاننا ہے جیسا مطلب شرک اور بدعت کے بارے میں جاننا ہے, کیا شرک ہوگا کیا بدعت ہوگا. جیسے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ مطلب فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے, نیاز وغیرہ جو بولتے ہیں یہاں, سلام پڑھتے ہیں, یہ سب کیا ہے یہ؟ ہم آپ کو ویڈیو بھیج دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سن لیجیے سارا. ویڈیو تو میں نے دیکھ لی حضرت, لیکن ویڈیو میں وہ اپنی مطلب وضاحت نہیں ہوتی نا. ویڈیو میں میرے کو کوئی ایسا آشنکا لگے کہ میں پھر ویڈیو میں اپنے مسلک کی نہیں, آپ ہی کے مسلک کے مولانا کو ویڈیو بھیج دے رہا ہوں, شاید وہ سمجھ میں آ جائے. جی مسلک تو وہ دونوں مسلک میں نہیں پڑھنا ہے نا مجھے صحیح اور غلط کا فرق پتہ کرنا ہے نا اپنے سے. نہیں, اسی لیے میں بول رہا ہوں, جس میں آپ کو سمجھاؤں آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ دیوبندی کی طرف سے بول رہا ہے, یہ بریلی کی طرف سے بول رہا ہے. کیونکہ میری بات تو بریلیوں سے بھی ہوتی ہے, دیوبندیوں سے بھی ہوتی ہے. مطلب یوٹیوب پہ جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت, ان سب کی باتیں میں سنتا بھی ہوں, ان سے باتیں بھی کرتا ہوں. جیسے آپ کو لگا نہیں ہم دیوبندی سے بات کرتے ہیں, ماشاء اللہ بریلی سے بات کرتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو پرکھنا ہے کہ یہ صحیح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ ہاں جی بالکل. ہمارا آئیڈیل, ہمارا وہ رہنما مان کے چلیے. آپ اس کے بعد زمانے کے بعد ہم کس کو دیکھیں گے؟ صحابہ کو دیکھیں گے. ہاں, اب صحابہ کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے, مان کے چلیے صحابہ, اب ہم صحابہ کی بھی زندگی نہیں رہتا, ہم بڑے تابعین کے زمانہ دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہمارے ائمہ ہیں, 4 امام ہیں, ہم جس کو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اسی کو مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں حنفی ہیں ہم. تو اس کی زندگی کو پڑھتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ سب کے زمانے میں یہ سب ہیں تو ہم اس کو فالو کریں گے, نہیں تو فالو نہیں کریں گے. مان کے چلیے جب جو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم صحابہ کی زندگی کو اپنا لو, راستہ پا جاؤ گے, یعنی یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, تابعین کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد تابعین کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آجائے ہم 4 امام کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسی ایسے امام, ہم آج کل تو بہت ساری ویڈیوز آتے ہیں, کوئی کسی کے خلاف بھی بول لیتا ہے, ہوتا ہی نہیں. ہاں لیکن وہ بات صحیح ہے, لیکن اگر دلیل کوئی دیتا ہے تو پھر اس میں دیکھنا پڑتا ہے بھائی دلیل صحیح ہے نہیں ہے. بولنے کو تو بہت سارے کچھ بولتے ہیں, بہت سارے بول دیں گے کہ نہیں امام ابو حنیفہ ایسے کرتے تھے, امام شافعی ایسے کرتے تھے, کیا امام مالک ایسے کرتے تھے. تو حضرت جیسے یہ ایک حدیث بتاتے ہیں کہ مطلب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کچھ ملیدہ لے کے آئے حضور کے پاس, کافی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور نے اس پہ قرآن جتنا چاہا اتنا پڑھا اور اس کو سامنے رکھ کے, اور اس کے بعد دعا کی, ہاتھ اٹھا کے بولے یہی تو فاتحہ ہے, اور اس کے بعد سب کو کھلا دیا تھا. تو بولے یہ تو دیکھو حدیث سے فاتحہ ثابت ہو رہی ہے. اچھا, تو اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں رہ پاتا ہے, اس کا کیا جواب. تو جو بول رہے ہیں ان کو حدیث پر مانگیے نا, کہ حدیث مانگ. ابھی بھی وہ لائن پہ ہی ہے, میں ان سے ہی بات کر رہا تھا, بولے کسی سے لے لو آپ. ہلو حضرت. ہاں جی بولیے, آپ کے مولانا کو لائے ہیں؟ ہاں جی لائے ہیں. تو آپ کے مولانا سے کیا بات, کون سے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ, یہ صحابہ اکرام کے ٹائم میں یہ سب چیزیں نہیں تھی, ہمارا یہ کہنا ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں تو بات یہ ہے, صحابہ اکرام کے کوئی بھی صحابی نے ختم بخاری شریف کا پروگرام نہیں بنایا, تو علماء دیوبند جو ختم بخاری شریف مناتے ہیں تو وہ بھی پھر بدعت ہوا. اگر صحابہ کے زمانے میں جو نہیں ہوا وہ بھی بدعت ہے. ایک دو منٹ آپ دونوں 2 منٹ بات میں 2 منٹ میں بولوں گا, سنو جناب, میری بات سنیے. آپ کے مولانا کو صرف 1-2 منٹ بولوں گا, اس کے بعد آپ کے مولانا بولیں گے. حضرت میرے سنیے, آپ ہم سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے زیادہ علم بھی رکھتے ہوں گے, میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں یا کوئی مفتی نہیں ہوں. یہ ہر چیز کا ایک اصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم کسی چیز کو اگر کر رہے ہیں اور اس کو ثواب کی نیت سے سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس کو ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں, یہ پہلے ہے. تو میری 2 منٹ میں بولوں گا.
अब थोड़ी देर इनको, ये भाई जरा कंफ्यूज है, सुनिए 2 मिनट इनको बोलने दीजिए। देवबंदी मौलाना साहब, क्या नाम है इनका? आपके मौलाना का नाम क्या है मुदस्सिर साहब? ये मीडिया कोडरमा से हैं, ये चैनल है। मौलाना का नाम तो बता, मौलाना का नाम थोड़ी मीडिया होते हैं, मौलाना का नाम हजरत आप अपना तारुफ करा देंगे अपना नाम ग्रामी? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। अच्छा, मौलाना शहाबुद्दीन साहब सुनिए, ये आपने पहले दावा किया, पहले कहा है कि बिदअत, अक्सर जगह ये बिदअत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाले हैं। और एक हदीस है, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, हाँ, जो अच्छी सुन्नत को इजाद करे, यानी इजाद, कोई भी अच्छी चीज को इजाद करे, तो जितने लोग उस रास्ते पर चलेंगे, उस सुन्नत पर, उस चीज पर अमल करेंगे, उसको उसका अजर मिलेगा जो शुरू किया है। तो कोई शुरू करने की तो तरगीब दी जा रही है, शुरू करने वाले को सवाब मिलेगा। तो अब देखना होगा कुल्लू बिदातिन दलाला का क्या मतलब। अब जो आप कह रहे हैं बिदात, जो सहाबा के ज़माने में जो काम नहीं हुआ उसको सवाब की नीयत से करेंगे, ज़रूरी समझ के करेंगे, तो वो बिदात हो जाएगा। तो हर साल देवबंद में ख़त्म बुखारी मनाए जा रहे हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे मनाए जाते हैं जिसकी वजह सहाबा इकराम के ज़माने में और हज के इज्तिमा के अलावा कोई दूसरा इज्तिमा नहीं हुआ। अब हर जगह, हर शहर में इज्तिमा होता है, और हर साल होता है पाबंदी से। तो क्या इससे समझा जाएगा कि ज़रूरी समझ के कर रहे हैं और सवाब की नीयत से कर रहे हैं, तो फिर बिदअत होगा। इज्तिमा, हर इज्तिमा भी बिदअत होगा, ख़त्म बुखारी भी बिदअत होगा। तो आप इस बारे में ज़रा क्या कहना चाहते हैं, कहिए। देखिए, एक चीज़ मान के चलिए, ये ख़त्म बुखारी की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो बुखारी कुछ कर रहा है तो उसको ज़रूरी समझ के कर रहा है। आप कहाँ से दलील दे रहे हैं कि उसको ज़रूरी समझ के कर रहा है? वो अगर नहीं करने पर उसको गुनाह समझा जा रहा है। अच्छा, तो फिर आपको भी ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा कि जो फातिहा न्याज कर रहे हैं वो ज़रूरी समझ के कर रहा है, और नहीं करने वाले को गुनहगार समझ रहा है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल, हमारे सामने ऐसा दलील है। हम खुद जहाँ है ना, मैं जहाँ हूँ, ये हमारा इलाका पूरा बरेली का इलाका है। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। मैं जिस समय जाता हूँ फातिहा करने, या उसको मैं एक बार बताया ऐसे ही, नहीं हमारे यहाँ होता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा फातिहा। तो मान के चलिए अगर वो नहीं करेगा तो क्या मतलब क्या अकीदा क्या है, नहीं गुनाह होगा। तो आप जिसके घर गए हैं फातिहा करने के लिए, या कोई आपको फातिहा के लिए बुलाए, तो वो आलिम है या अनपढ़ है? आलिम की बात को दलील बनाना है, अनपढ़ की बात को दलील नहीं बनाना है। किसी भी मसलक में, किसी भी फिरके में। मौलाना साहब सुनिए, मौलाना एक बात, अभी आपने सुना होगा कि मुहर्रम का जो महीना गुजरा है, इसमें आपने बड़े बड़े उलमा से सुना, आपके खुद उलमा जो कहते हैं कि ढोल बजाना बिल्कुल सही नहीं है या ताजिया लगाना बिल्कुल सही नहीं है। अब 2 मौलाना, उसमें मैंने ऐसे वीडियो भी सेव करके रखा हूँ, अगर आप व्हाट्सअप करेंगे हमको, मैं आपको भेजूंगा। जो कहता है कि डीजे लगा करके यानी झूमना अगर कोई गलत कहता है तो मैं उसको 11 लाख इनाम दूंगा। तो आप ऐसे मौलाना को क्या कहिएगा? अच्छा, आप जो मौलाना का नाम सुनिए जनाब मौलाना साहब, आप क्या मानते हैं, ढोल बजाना सही है या ताजिया लगाना सही है? अगर आप ये मानते होंगे कि सही है तो फिर बहस ही खत्म है, तो आप बहस करना ही बेहतर है। हाँ, आप बोल लिए, मैं बोलूँ? बोलिए। बिल्कुल। अच्छा, तो बात यह है, ताजिया के बारे में आप जिस आलिम की बात कर रहे हैं, उस आलिम का हमारे सारे बड़े बड़े उलमा ने उसका रद्द किया है। उसका एक्सपोज हमारे उलमा की 1-2 नहीं, तकरीबन 100 वीडियो हमारे उलमा के दिखा सकता हूँ। वो जो उसका नाम क्या है, हशमती कुछ नाम है, हाँ, मोतीउर रहमान हशमती की क्या ऐसा कुछ नाम है, हाँ, उसका रद्द किया है। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा उलमा ने रद्द किया है। तो ये जो कभी अगर कोई आलिम से गलती हो जाए, क्यों आलिम मासूम नहीं है, हाँ, लेकिन जो मुअतबर हमारे बड़े उलमा है उनकी कौल दलील है। और अनपढ़ आदमी कोई बात कहे, अनपढ़ आदमी कोई करने से ना करने से ज़रूरी नहीं हो जाता। हमारे उलमा ने पहली बात तो फातिहा, और बाद में आपका जो है ताजिया के बारे में बाद में बात करते हैं, पहला फातिहा का कंप्लीट करते हैं। फातिहा के बारे में हमारे उलमा का मौक़िफ़ है मुस्तहब अमल है। मुस्तहब कहते ही उसको कहते हैं मुस्तहब, करने में सवाब है, नहीं करने में कोई गुनाह नहीं। और इसके बारे में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिसको आप भी मानते हैं, फतवाए अजीज़ी में है कि जिस खाने पर फातिहा पढ़ी जाए वो खाना तबर्रुक बन जाता है।
یہ کہنا ہے کس کا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. تو پھر اس وجہ سے آپ جو الزام مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں ہم لوگوں کو، نہ تو ہم فاتحہ کو ضروری واجب سمجھتے ہیں، نہ تو کوئی ہم آپ کو کیوں ٹھہرائیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں ٹھہرا رہا ہوں. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اس سے خارج ہیں. ہاں، اگر آپ ضروری نہیں مان رہے ہیں اس کو تو پھر آپ اس سے نکل گئے نا. ہم آپ کو کیوں ٹھہرائیں گے کہ نہیں آپ کہتے ہیں؟ ہمارے ایک عالم بھی، آپ تو الزام ہمارے فرقے پر لگائے، ہمارے مسلک پر لگائے. ہمارے مسلک کے کسی بھی عالم نے یہ بالکل غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسلک پر لگا رہے ہیں. مسلک چاہے آپ کا ہو چاہے کسی کا ہو، میں صرف سنی جانتا ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو بریلی ہو، چاہے ہم لوگ سنی ہیں. سنت پر چلنے والے کو سنی کہتے ہیں. اگر آپ سنیت پر چلیے گا تو آپ سنی ہیں، نہیں چلیے گا تو سنی نہیں. اچھا، یہ بھی بات آپ کا یہ بھی غلط فہمی ہے. سنت پر چلنے سے ہی سنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اہل سنت جو ہے نا، عقیدے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اعمال کے اعتبار سے. اب مثال کے طور پر داڑھی رکھنا سنت ہے. پورے 73 فرقے میں بھی داڑھی ہے، تو کیا ہر فرقہ سنی ہے؟ نہیں. ایک فرقہ سنی ہے اہل سنت و جماعت، باقی 72 جہنمی فرقہ ہے. ہر فرقے میں دسترخوان بچھا کے کھانا کھانے کا رواج ہے، سنت ہے. ہر فرقے میں وضو کی سنتیں ہیں. ہر فرقے میں نماز ہے، نماز کی سنتیں ہیں. داڑھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ باندھنا سنت ہے. تو کیا ہر فرقہ سنی ہے؟ نہیں. سنت پر چلنے والا صرف سنت پر چلنے والا سنی نہیں ہے. اہل سنت کا صحابہ اکرام کے عقیدے سے متفق جس کا عقیدہ ہوگا وہ سنی ہے، اور صحابہ اکرام کے عقیدے کے خلاف دوسرے عقیدہ ہوگا، گمراہانہ کفریہ عقیدہ ہوگا، تو وہ سنی ہرگز نہیں ہے. چاہے کتنا بھی سنت پر عمل کرے، چاہے داڑھی کتنی بھی بڑی رکھ لو، تو اس سے سنی نہیں ہوتا. پہلی بات تو آپ نے فاتحہ پر کہی، اور دوسری بات آپ نے تعزیہ پر کہی. تعزیہ ہمارے نزدیک جو یہ مروجہ تعزیہ ہے، ہاں، پہلے جو بزرگوں کے زمانے میں تھا وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے جلسہ جلوس مناتے تھے، اور اس جلسے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ شریف کا نقشہ اور اس کی ماڈل بنا کے اپنے گھروں میں اپنے خانقاہوں میں رکھتے تھے، اور اس کو دیکھ کر امام حسین کو یاد کرتے تھے. اس تعزیہ رکھنا، داڑھی آپ جانتے ہیں، تعزیہ داڑھی کا مطلب کیا ہے؟ رکھنا، گھومنا نہیں. تعزیہ داڑھی مطلب تعزیہ رکھنا. تو رکھنا ہم جائز سمجھتے تھے جب، لیکن مروجہ تعزیہ جس میں کروڑوں روپیہ فضول خرچی ہونے لگے، اور اس میں تعزیہ کے بہانے ڈھول بازا اور جو بھی خرافات اور بے پردگی اور حرام کام ہونے لگے، تو ہم مروجہ تعزیہ کو سخت حرام سمجھتے ہیں، اور یہ گستاخی سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبات اللہ والوں کی منصوبات کے شان میں گستاخی ہوتی ہے. اس تعزیہ کو ہم کسی بھی طرح، جو تعزیہ آپ کے جھارکھنڈ میں بہار میں جو اونچے بڑے رتھ یاترا جو غیر مسلموں کا ہے اس ماڈل کا بناتا ہے، وہ اس ماڈل کا جو بھی بناتے ہیں اس طرح کا، وہ سب کے سب حرام ہے، فضول خرچی ہے. ہاں، تو اس میں اور جو علماء، ایک دو علماء کی بات آپ نے کہی. ایک تو مشہور ہے جو مطیع الرحمان قاسمی ہے، حشمتی ہے، یا پھر مولانا وہ بھی تو احمد رضا خان ہے کہ حوالہ دیتے ہیں نا. دیکھو ہم یہاں سے ثابت کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی وہ حوالہ، ان کو حوالہ پڑھنے ہمارے علماء نے اس کے حوالے میں بھی غلطی نکالے. ہاں، اعلیٰ حضرت کی کتاب سے آپ ڈائریکٹ بتائیے، اس کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بہت سارے دعویٰ تعزیہ میں تو مطالعہ کیا نہیں ہوں، اس لیے میں ان کی ویڈیو کو، تو صرف ویڈیو دیکھ کر ان کے اوپر بات نہ، اگر آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو اس سے تو ہم برات کا اظہار کریں گے. لیکن آپ اگر اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کریں، اعلیٰ حضرت کے حوالہ ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن وہ ہمارے مسلک میں غیر معتبر ہے، اور اس کو ہمارے علماء نے ریجیکٹ کیا، اور اس کو ہمارے علماء نے بہت تنقید کیا. ایک مسئلے میں نہیں، اس میں اور بھی کہا کہ جو ڈھول بجا کر ڈی جے بجا کر جھومے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ڈی جے بجا کر جو جھومتا ہے اس کو ثواب ملے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو گناہ کا کام ہے اس میں یہ ثواب بتا رہا ہے مردود. تو اس کو ہمارے علماء نے اتنا لتاڑا جو آپ لوگ بھی نہیں لتاڑے اس کو، اتنا ہمارے علماء نے لتاڑا. ہم ایسا شخصیت پرست نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہو چاہے غیر ہو، اگر غلطی کرے گا اس کو ہم ضرور پنشمنٹ دیں گے، سمجھے. تو آپ جو شرک اور بدعت کے بارے میں جو آپ لوگوں کا موقف ہے، جیسے مزار پہ کوئی جاتا ہے اور عوام جو ہے سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو آپ مشرک کہہ کے اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، حالانکہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، حرام ہے. تو حرام کو شرک کہیں گے تو
یہ زیادتی ہے نا، ظلم ہے، کیونکہ اچھا حرام ہے، حرام کام کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ ابھی کا جو دور ہے، ابھی آپ جو مطلب ماحول میں جو رہ رہے ہیں، آپ نے ہزاروں ویڈیوز دیکھے ہوں گے مزارات کے یا کربلا کے، جو کربلا بنایا جاتا ہے اس طرح کے، اس میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ وہ کس حساب سے کرتے ہیں؟ سجدہ ہر سجدہ کیا عبادت ہے؟ آپ بتائیے، ہر سجدہ عبادت ہے؟ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، جو وہاں جا کے سجدہ کر رہا ہے، جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے، مطلب جو چادر رہتی ہے چادر میں اپنا سر اندر گھسا کر کے جب شریعت صحیح ثابت ہے، سجدہ دو طرح کے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ ہاں، تو سجدہ تعظیمی حرام ہے، نہ کہ شرک ہے، اور جو سجدہ کرے گا ہر سجدہ کرنے والوں سے اس کی موقف پوچھ کر پھر اس پر شرعی حکم عائد ہوگا، اور اگر وہ تعظیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے، اور اگر وہ اللہ کی شریک سمجھتا ہے تو اللہ کے شریک تو کوئی بھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ امام حسین اللہ کا شریک ہے، معاذ اللہ، جیسا عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا مان رہا ہے، اللہ کی بیوی مان رہا ہے عیسائی لوگ، تو یہ شرک کر رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان پڑھ جواری شرابی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا شریک یا بیٹا نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ کے محبوب سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے سمجھ رہے ہیں، تو نیک بندے سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے تو حرام ہوگا، کبھی شرک نہیں ہوگا۔ اور اگر شرک کہیں گے تو ہر بندے سے اپنی موقف خلاصہ پوچھ کر پھر اس پر شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اچھا چلیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مندر جو سجدہ کر رہا ہے، اب وہاں ابھی ہم گئے تھے صابر کلیئر گئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں ابھی سالوں کی بات ہے، تو ہم لوگ ایسے کھڑے تھے وہاں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، باقی اندر جیسے دیکھیے ہر آپ بولے نا، جو بات بولے کہ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، میں مان رہا ہوں، تو وہاں جا کر کے جو کہہ رہا ہے کہ یا صابر المدد یا صابر المدد، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو آپ پہلے بتائیے، آپ کیا موقف سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یا صابر المدد، اس کا معنی یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کیجیے۔ ہاں، تو صابر مدد کرے یا صابر مدد کیجیے، تو ایسا کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو مدد یہیں سے مل سکتی ہے۔ ہاں، یہاں سے صابر پاک مدد کر سکتے ہیں، اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ غلط تو دیکھیے ہر طرح کے غلط ہوتے ہیں، ایک جو ہے مکروہ، وہ بھی غلط ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور حرام ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ، ہمارے پاس 4 منٹ ہے، ہم کو بھی جانا ہے ایک جگہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، 4-5 منٹ ہی بات کیجیے۔ ہاں، دیکھیے، یا صابر المدد کہنا آپ کو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، مکروہ ہوگا یا شرک ہوگا؟ بتائیے۔ وہاں جا کے مدد، جیسے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اگر مدد مانگ رہے ہیں، ہاں، ہم کو مدد کس سے مانگنی ہے؟ مدد کس سے مانگنی ہے بتائیے؟ وہی تو پوچھ رہے، کس سے مانگنی ہے مدد؟ اللہ جس کو مددگار بنایا ہے اس سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے بھی مانگنا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے بھی مدد مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی مدد کرنے والا اللہ مددگار بنایا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اللہ حکم دیتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اکثر اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ ایک دوسرے کے مددگار ہے، مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کیجیے، تو کس سے مدد کیجیے؟ اس کو بیٹا دینے میں مدد کیجیے، یا اس کے دکھ، مطلب اس میں اس کے اندر جو بیماری ہے آپ اس کو دور کرنے میں مدد کیجیے، یا اس کے جس کا جو آیت کا مطلب ہے یہی ہے نا، کیا اگر کوئی غریب ہے ہم اس کو کھانا دے سکتے ہیں، کوئی اس کو ہم نیکی اگر کوئی ان پڑھ ہے اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ آپ اس کو اگر اس پر ڈھال دیجیے گا کہ نہیں، آدمی جب مدد کرنے کے لیے کہہ دیا ہے تو اس کو جا کر کے بیٹا مانگ لے کہ نہیں تو ہی بیٹا دے سکتا ہے، یا یہیں ہم کو بیٹا ہو سکتا ہے، یہیں ہم کو اولاد ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ دیکھیے، اللہ والے مدد کر سکتے ہیں، یہ مدد مانگنا کبھی بھی شرک نہیں ہے۔ آپ شرک کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے اکابرین بھی مشرک ہو جائے گا۔ آپ اگر شرک مانتے ہیں، اور اکثر دیوبندی علماء جو جانتے نہیں، اپنے اکابرین کی کتاب نہیں پڑھے، تو وہ دھڑا دھڑ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ آپ بھی شرک ہی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں صابر پاک سے مدد مانگنا اللہ کو چھوڑ کر،
اللہ کو چھوڑ کون رہا ہے؟ اللہ والے کو پکڑنا مطلب اللہ کو ہی، اللہ والوں کے راستے سے ہی چل کر اللہ ملے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو. اللہ یہ نہیں کہا ڈائریکٹ میرے راستے پہ چلو، میرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو. اب بتائیے اللہ والے کو اگر مانگنا شرک ہے تو اللہ والے میں رسول بھی ہے، صحابہ بھی ہے، ولی بھی ہے، سب اللہ والے. اللہ کو چھوڑ کر سب اللہ والے ہیں جتنے نیک بندے ہیں. ہاں تو نبی سے بھی مانگنا شرک ہوگا. پھر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر نصفی میں ہے. ہاں تفسیر نصفی میں ہے، یہ آپ کو میں فوٹو بھیج دوں گا یہ مدثر بھائی کے پاس میں. اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 3 روز کے بعد ایک دیہاتی شخص آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے اگر ہم گناہ کریں آپ کے دربار میں آئے، آپ سے بخشش کی درخواست کرے، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری بخشش کرا دیجئے. جب اللہ کے رسول سے مانگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف سے جواب عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے میں سنا اللہ کے رسول روضہ شریف سے آواز سنا میں نے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اے میری امتی اللہ نے تجھے بخش دیا. تو مانگنا، بخشش مانگو، بیٹا مانگو، کسی بھی چیز کو مانگنا ہی کہتے ہیں. اور اگر ولی سے مانگنا شرک ہوگا تو نبی سے بھی مانگنا شرک ہوگا. شرک تو اللہ کی ذات میں یہ نہیں کہ اللہ کی ذات میں صابر پاک شریک ہو تو شرک ہوگا اور رسول شریک ہو تو شرک نہیں ہوگا. رسول کو بھی شریک کریں گے، جبریل کو بھی شریک کریں گے تو شرک ہی ہوگا. عیسائی مشرک کیوں ہے؟ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کو شریک کر رہے ہیں تو پھر بھی مشرک ہے. اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں گے تو بھی شرک ہوگا، اور صابر پاک کو شریک کریں گے تو بھی شرک ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کیا، وہ صحابی کو بخشش کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ خود بخشش کے لیے نبی کے پاس بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے شرک نہیں ہوگا. اور آپ کی کتاب کا میں ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے گا، امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. اس کتاب میں 123 نمبر پیج ہے، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرد صالح کے قبر کے پاس ایک مرید گیا، جا کر کہنے لگا کہ آئے اللہ والے میں دانے دانے کو ترس رہا ہوں، روزی روٹی سے پریشان ہوں، اہل و عیال زیادہ ہے، میری مدد کیجیے. تو قبر سے آواز آئی کہ روزانہ 2 آنے میرے قبر سے لے جانا. تو ایک دن اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے ان سے ملاقات ہوئی، میری ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے مجھے تو وظیفہ یہیں سے مقرر ہے. اسی کتاب میں اور ایک پیج میں لکھے ہیں کہ اللہ والے مرتے نہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، اور وفات کے بعد بھی ان سے وہی فیض ملے گا جو زندگی میں ملتے تھے، وہی چیزیں، وہی مدد ان کو وفات کے بعد بھی ان سے ملے گا جو زندگی میں ملتے تھے. ایک کتاب ہے مولانا، میں اور ایک بات بولتا ہوں، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی. یہ لکھنے والے ہیں، کتاب کا لکھنے والے ہیں مناظر حسن گیلانی، نام سنے ہوں گے، مشہور عالم ہے دیوبند کے مناظر حسن گیلانی. انہوں نے لکھا سوانح قاسمی، 2 جلد میں، بہت بڑی ضخیم 2 جلد میں کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ پنجاب میں ایک علاقے میں، ایک بریلوی علاقے میں دیوبندی مولانا کو لوگوں نے پکڑا اور مجبوراً مناظرہ کے لیے بٹھایا. اب وہ دیوبندی مولوی ذرا کم صلاحیت والے تھے، ڈر گئے، گھبرائے، لیکن مجبوری میں لوگ جب زبردستی بٹھایا تو بیٹھ گئے. تو اچانک اسٹیج میں ایک اجنبی شخص نمودار ہوئے، اور اجنبی شخص نمودار ہو کے وہ دیوبندی مولانا کے پاس بیٹھ کر دیوبندی مولانا کو جو حوالہ بتانا تھا بتاتے رہے، اور آخر جو ہے مناظرہ جیت گئے. جیتنے کے بعد وہ دیوبند آئے، دیوبند آ کر محمود الحسن جو شیخ الہند کہتے جن کو، محمود الحسن دیوبندی، ان کے پاس پہنچ کر واقعہ جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حلیہ بتاؤ، وہ شخص جو اجنبی شخص وہ کیسا تھا. تو وہ دیوبندی مولانا جب حلیہ بتانے لگے تو کہا یہ تو قاسم نانوتوی صاحب تھے. تو وفات کے بعد قاسم نانوتوی صاحب جسمانی شکل اختیار کر کے وہاں اپنے دیوبندی کوئی مولوی جہاں پریشان ہے پنجاب اور سینکڑوں کلومیٹر دور دیوبند سے، وہاں پہنچ گئے، کون مصیبت میں ہے پتہ چل گیا، فوراً پہنچ گئے، مدد کیے. اور اس کے جواب میں خود اسی کتاب میں نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے
کہ ہم وفات یافتہ بزرگوں سے مدد کے ہم منکر نہیں. بالکل صاف صاف لفظوں میں. آپ جو انکار کر رہے ہیں، آپ پہلے اپنے اکابر کی کتاب اگر پڑھ لیتے. اکابر کہہ رہے ہیں، آپ کے مناظر حسن گیلانی کہہ رہے ہیں وفات یافتہ بزرگوں سے مدد کے ہم منکر نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد ہی ہماری مدد کیے. ہماری 50 نماز 5 نماز میں بدل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم کو مدد ملی. تو موسیٰ علیہ السلام تو وفات ہو کے بہت صدیاں گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے بہت پہلے. تو وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مدد کیا. یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ایسا کہہ رہے ہیں آپ کے علماء. تو اگر صابر پاک سے مدد مانگ رہے ہیں تو کون سا برا کیا؟ مدد تو صابر پاک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے قاسم نانوتوی بھی کر سکتے ہیں، رشید احمد گنگوہی کر سکتے ہیں، یعقوب نانوتوی صاحب کر سکتے ہیں، تو صابر پاک کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے مولانا، آپ لوگوں نے جو آپ کے علماء ہیں ان کو تو آپ بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور جو پہلے کے بزرگ ہیں ان کو ماننا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے علماء کو. اس وجہ سے دوسرے اللہ والوں سے مدد مانگنے کے آپ لوگ منکر ہیں. یہ آپ کی اس کا سوچ راز غلط ہے. آپ کی سوچ غلط ہے. باقی نہیں، سوچ غلط نہیں. آپ دیکھیے، آپ صابر پاک سے مدد مانگنا دیکھ کر ہی آپ کو جب آپ کو برا لگا تو آپ کی کتاب اصل میں پتہ نہیں، ورنہ پہلے تو یہ برا لگنا چاہیے کہ قاسم نانوتوی وفات کے بعد کیسے مدد کرے. 1-2 جگہ نہیں، تواتر کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ثابت ہے تو وہ دلیل بن جاتا ہے. اتفاقی اگر 1-2 واقعہ ہو تو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہاں اتفاقی کبھی اچانک ہو گیا تھا. تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے وفات یافتہ بزرگوں نے قبر سے مٹھائی لے کر آیا، اشرف علی تھانوی کے دادا. اور پھر ایک جگہ ڈاکوؤں نے لشکر کو گھیر لیا تو وہاں آ کر مدد کیے. اور پھر ایک جگہ پہ قاسم نانوتوی کے علاقے میں نانوتا میں جاڑا بخار آیا تو یعقوب نانوتوی کے قبر سے جو بھی مٹی لے جا کر باندھ لیتے تھے سب کو آرام ملتا تھا. جس نے بھی باندھ لیا سب آرام ملتا تھا. اور سارے اتنا مٹی لے جانے کے لگے یعقوب نانوتوی کے مزار سے، قبر خالی ہونے لگی. جتنا بھی مٹی ڈالو ختم ہو جاتا ہے. آخر آ کر مجبوری میں وہ کہنے لگے، ان کے بیٹے مولانا معین الدین، وہ بھی عالم تھے دیوبندی، اور یعقوب نانوتوی دیوبند کے محتمم صاحب تھے. ان کے قبر سے جب مٹی لے جانے لگے، اتنا مٹی لے جانے لگے، جب بھی مٹی ڈالو ختم. تو آخر آ کر حضرت کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہمارے لیے مصیبت. آپ اگر کوئی آرام ہوا تو ہم مٹی نہیں ڈالیں گے. آپ اگر کوئی آرام ہوا ہم مٹی نہیں ڈالیں گے. تو آخر اس وقت سے آرام ہونا بند ہوا. تو آپ بتائیے مولانا معین الدین صاحب کس کو کہہ رہے تھے؟ دھمکی کس کو دے رہے تھے؟ اپنے باپ کو. سنیے حضور، اب دوپہر بعد فون کیجیے انشاءاللہ. آپ کو میں وہ عبارت بھیجتا ہوں، اس کا اگر کوئی جواب ہو تو دیجئے کہ ہاں یہ یعقوب نانوتوی کے قبر سے شفا نہیں ملی، یا پھر یعقوب نانوتوی شفا نہیں دے رہے تھے. شفا تو یعقوب نانوتوی دے رہے تھے. جب یعقوب نانوتوی شفا دے سکتے تو صابر پاک بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ شفا دینا، بیٹا دینا، پیسہ دینا، یہ تو دیوبند کے علماء بھی، دیوبند کے بزرگ بھی دے رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دیوبند کے بزرگ کو ہی آپ مانتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں کو، غریب نواز کو، صابر پاک کو آپ لوگ مانتے نہیں. اس وجہ سے ان کی مدد آپ کو ضرورت نہیں. مانتے ہیں لیکن آپ لوگ کی طرح نہیں مانتے. جس طرح آپ مانتے ہیں آپ ہماری طرح ہمارے سے بڑھ کر مان رہے ہیں نا. ہم تو صابر پاک جو 700-800 سال پہلے گزر چکے، اور صابر پاک کو اس زمانے کے سارے علماء، سارے صلحاء، سارے مسلمان مانتے تھے، تبھی ہم مانتے ہیں. لیکن آپ خود اپنے صرف گھر کے بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں، نبی کے لیے نہیں مانیں گے. میں ایسی باتیں بتاؤں گا. غلط ہے. جو بزرگ ہے وہ ہمارے لیے، جو پہلے ہمارے بزرگ ہیں بالکل بزرگ ہیں، ان کے بزرگوں میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو عام مسلمان جن بزرگوں کو مانتے ہیں، جن بزرگوں سے مانگتے ہیں، عام مسلمان کا تصور ہے اجمیر شریف جائیں گے تو اجمیر کے غریب نواز ہماری مدد کریں گے. عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس میں سے بہت سارے کا یہ بھی تصور ہے کہ ہم 7 مرتبہ جائیں گے تو ہمارا ایک حج ہو جائے گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا بتائیے، ہمارے کوئی عالم نے پہلے بھی بتایا کہ ہر بات دلیل عالم کی ہوتی ہے. عوام تو بہت کچھ کہتے ہیں. عوام تو بتایا ہوگا تو کوئی مولانا ہی نے بتایا ہوگا نا. کوئی عوام کون عالم بتائے وہ بتا دیجیے نا. ہر بات عالم سے پوچھ کر تھوڑی لیتے ہیں عوام. سنیے نا، تھوڑا ہمارے پاس آدمی کھڑا ہے، تھوڑا تو ہر بات عالم سے کوئی عالم نہیں بتایا. ایک بھی عالم سے آپ دکھا نہیں سکتے. عالم کیا، ہمارے عالم کے صحبت یافتہ عوام بھی یہ سب بات نہیں کہہ سکتے.
जो बिल्कुल दीन से दूर है, गैर मुस्लिमों का। आज एक चीज लेकिन ये तस्लीम कीजिए, आज जो उम्मत ज्यादा गुमराह है ना, वो सिर्फ आप लोग के बढ़ावे और चढ़ावे की वजह से आप में इतना बढ़ावा वो दिया तो गुमराह हमारे जो अभी गुमराह और गुमराही की बात करेंगे ना मौलाना, सुनिए, जो औरतें इधर उधर घूम रही हैं, जो जुलूस निकल रहा है उसमें औरतें जो नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, वो किस वजह से? सिर्फ आप लोग के बढ़ावा देने की वजह से। अगर आपने उसको सुन्नत तरीका बताया होता, आपने उसको सही अकीदा, तो ये सब सुन्नत तरीका और सही अकीदा तो हम बता रहे हैं। सही अकीदा मौलाना साहब, एक बात सुनिए, आप बता के क्या फायदा? आप अपने लोगों को अकीदा बताइए ना, क्या अकीदा ये हमारे लोगों को ही हम बताए। हमारा रसूल ये कहता है, हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये करके जब गए ही नहीं तो हम क्यों कर रहे हैं? आप कौन सा काम हमारे बुजुर्ग करके नहीं गए जो हम कर रहे हैं? एक ऐसा अमल बताइए जो हमारे बुजुर्ग नहीं करके गए, जो हम नए कर रहे हैं। गए ही नहीं है, फिर हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके अपने कौन सा हमारे बुजुर्ग जो करके गए नहीं और हम बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं? जरा एक बता दीजिए, एक अमल ऐसा बता दीजिए। हम आप हमको सुनिए ना, आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वीडियो भेज दे रहे हैं। नहीं, वीडियो के आपका वीडियो सुनेंगे और सिर्फ सुनते ही रह जाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, सिर्फ बातें हैं उसमें और उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अभी डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं, तसल्ली बख्श आपको जवाब मिल रहे हैं। हमारा कोई भी ऐसा अमल नहीं है। सुनिए मौलाना, एक मिनट खामोश होकर सुनिए जरा। हमारे कोई भी बुजुर्ग जो अमल करके गए, हम उस अमल से एक कदम हमने आगे नहीं बढ़ा, और हमने सही अकीदा हमने ही आवाम को दिया। आपने तो कहा कि हर बिदअत जो नया काम सहाबा के जमाने में ना हो वो बिदअत है। फिर आप अपने ही अमल से खुद फंस रहे हैं, यानी आप खुद करें तो बिदअत नहीं, हम करें तो बिदअत। हाँ, और अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जो खाना फातिहा के लिए सामने रखी जाए वो तबर्रुक हो जाता है, और आप इनकार कर रहे हैं हम उस रास्ते पर। अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को मानने का आप दावा करते हैं, लेकिन उनके रास्ते से आप हटे हुए हैं, उनके अमाल को बिदअत कह रहे हैं। इसका मतलब वो बिदअती है। हम उनके अमाल को बिदअत क्यों कहेंगे? तो आप बताइए, आप तो पहले कहा कि जो फातिहा के लिए रखी जाए सहाबा के जमाने में नहीं था तो बिदअत। तो अब्दुल अजीज बिदअत क्यों कहेंगे यार? हम कौन होते हैं उनके अमाल को बिदअत करने वाले? कहते हैं, अभी आपने ही कहा, अभी के जो मौलाना है, आपके जो अभी के जो अमल हमारे अवाम करते हैं, हमारे अवाम अगर कोई खिलाफ शरअ काम कर रहे हैं, हमारे उलमा के नाफरमानी कर रहे हैं, हमारे उलमा ने जितना कहा, हमारे उलमा की एक एक लफ्ज हमारे बुजुर्गों से, आप और हमारे मुत्तफिका बुजुर्गों से साबित है। अब्दुल अजीज से आगे जाइए, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुजद्दिद अल्फसानी, हजरत निजामुद्दीन बदायूनी, हजरत साबिर पाक, हजरत गरीब नवाज, हजरत दाता हजरवी, हजरत इमाम अबू हनीफा, यहाँ तक भी हमारे सारे बुजुर्गों से सिलसिलावर जो अमाल साबित है, वही अमाल हमारे उलमा बताते हैं। उलमा से दलील लीजिए। अभी जो आपने कहा 7 मरतबा अजमेर गए तो हज हो जाएगा, वो कितने अच्छे बता रहे हो, मैंने सुना, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ ना कि वीडियो भेज दे रहा हूँ आपको। वो वीडियो हम आपसे पहले हम सुने हैं, इसलिए तो हमारे उलमा के बयान हम सुनते हैं। हमारे उलमा अगर कोई हमारे बयानात नहीं सुनने, आप अपने ही उलमा के बयानात सुनिए कि उनमें कितना इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ होने से हमारे उलमा में कोई भी अकायद का इख्तिलाफ नहीं है। आपके उलमा में तो अकायद का भी इख्तिलाफ है। अकायद का इतना इख्तिलाफ, इतना तजाद है, एक की बात दूसरा शिरक कह रहे हैं, दूसरे की बात तीसरा शिरक कह रहे हैं। हमारे उलमा देखो, मसाइल में इख्तिलाफ होना, कोई कौन कैसा अमल कर रहा है वो खुदा देख रहा है, वो खुदा जानता है, तो इसलिए वो तो जानता है, खुदा जानता है। जो गुमराही फैला रहे, आप कह रहे हैं गुमराही हमने फैलाया, गुमराही तो सब आपने फैलाया। जो काम हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले जो चल रहा था हम वही चला रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप हमने गुमराही फैलाई तो आवाम के अंदर कोई ऐसी गुमराही जो शरीयत में ना, हमने उसको इजाद करके दे दिया है। और मैं ऐसे सैकड़ों वाकयात में आपको बता सकता हूँ, ऐसे मैं आपकी गुमराही बता रहा हूँ ना, आपकी गुमराही बता रहा हूँ। हमारी गुमराही पर हमारे कोई भी हमारे आवाम की गुमराही उलमा तक नहीं लगते। उलमा उसका सुनिए ना, जोहर के बाद 2 बजे बाद हमको फोन कीजिए, इंशाल्लाह। 2 मिनट आप एक इल्जाम लगाए, फिर चले जा रहे हैं। इल्जाम का तो जवाब सुन के जाइए। इल्जाम हम आपको इल्जाम नहीं कहा कि आपने कौन सा गुमराही फैलाई है, तो मैं बताऊँ आपके 1-2 गुमराही, 1-2 गुमराही आपको बता देता हूँ, आप ले जाइए ताकि ये भाई को भी समझ में आ जाएगा। ये जो हजरात मुझे कॉल किए, मैं इनका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इसको मैं, अगर आप अपना नंबर से हमको मैसेज नहीं कर रहे हैं, हाँ, मैं मेरे नंबर से भी आपको मैसेज कर दूंगा, और आप इनको भी भेजिए, और मैं भी आपको भेजता हूँ।
آپ کے گمراہی کیا ہے ایک دو بتا دیتا ہوں. ہماری گمراہی تو آپ نے بتایا, ہمارے گمراہی تو آپ نے بتایا. ہمارے جو ڈھول بجا کے ناچتے ہیں, دیکھ لیجیے گا, سنیے نا, بتا دوں گا. ایک منٹ, ڈھول بجا کے جو ناچتے ہیں, جو ڈی جے بجاتے ہیں, وہ ساری گمراہی تو ہمارے آپ نے بتایا, وہ ہمارے عوام کے ہیں, نہ کہ علماء اس کے ذمہ دار ہیں. علماء بتائے, علماء کا کام خود ذمہ دار ہے. علماء کا کام بتانا ہے. بندوق لے کے علماء عوام کو مارنے جائیں گے کیا, قتل کریں گے؟ یہ ذمہ داری ہے کیا؟ یہ ذمہ داری ہے؟ ہم سنیے نا, ہم آپ کو آپ کی غلطی آپ کے علماء کی ہے, اور ہماری غلطی ہمارے عوام کی ہے. عوام کی غلطی کی وجہ سے وہ کفر تک نہیں جاتا ہے, اور آپ کے علماء کی غلطی کفر تک جاتا ہے. آپ کے علماء کی غلطی کفر تک جاتا ہے. ہمارے عوام کی غلطی کفر تک نہیں جاتا. ہمارے عوام جو کر رہا ہے گمراہی اور گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ڈھول بجانا, ناچنا اور تعظیمی سجدہ کرنا کبیرہ گناہ ہے, کفر نہیں. لیکن آپ کے علماء جو کفریہ کتابیں لکھے, اس کے ذمہ دار آپ کے علماء خاص ذمہ دار ہے, اور ان کو جان بوجھ کر جو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا. ایسی کتابیں ہیں. قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ قیامت میں پتہ چلے گا تو واپس کہاں سے آؤ گے؟ آج پتہ چلنا چاہیے. دیکھو, قیامت میں سب کو پتہ چلے گا. اس دن ہر آدمی افسوس کرے گا اور اللہ سے کہے گا, اللہ پھر ایک دن کے لیے دنیا میں بھیج دے, پھر سے بھیج دے. تو جب افسوس کرتے رہو گے, اللہ سے بار بار کہو گے, اللہ واپس نہیں بھیجے گا. آج پتہ کرو. آپ کے علماء کا پتہ آج ہی چلا ہے, کیونکہ آپ کے علماء نے لکھا ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, یقین ہے, اور اتنا ہم لوگ جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لکھا ہے, یہ ذمہ دار کون ہے, عوام ہے کہ آپ کے علماء ہے؟ سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی نا. وہاں تک پہنچ کر آپ بتائیے, آپ کے علماء نے لکھا ہے, آپ کے علماء نے لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے, سمجھ میں آپ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. اتنی سی آسان بات اردو میں ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا آسان بات اردو میں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لکھا ہے. ہاں, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لکھا ہے. یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کتنی بڑی گمراہی ہے. آپ بتائیے, نبی سے زیادہ علم آپ نے کہا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے, اور نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے عوام اگر سجدہ کر رہے قبر میں, بے پردہ عورتوں کو لے جا رہے ہیں, تو ہمارے علماء نے ہر بارے میں منع کیا. سجدہ کرنا بھی حرام ہے, بے پردگی بھی حرام ہے, تعزیہ بھی حرام ہے, ڈھول باجا بھی حرام ہے. حرام کا تک فتویٰ ہے. حرام کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا, اسلام سے خارج نہیں ہوتا. حرام کرنے والے عوام گنہگار ہے, اور علماء کا کام بتانا ہے. علماء اس کے ذمہ دار ہیں. علماء اگر نہیں بتائے ہوتے تو ذمہ دار ہے. ہمارے ایک نہیں, دو نہیں, ہمارے 100 سے زیادہ بیان دکھا سکتا ہوں. جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے, صوفی کلیم رضوی صاحب کا بیان ہے, فاروق خان رضوی صاحب کا بیان ہے, ہمارے سید مظفر حسین شاہ کا بیان ہے, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا بیان ہے, خادم حسین رضوی صاحب کا بیان ہے, پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان ہے, پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان ہے. ہمارے ایک نہیں, اتنے میں 100 سے زیادہ علماء کو گنا سکتا ہوں جو ان بارے میں بیان دے چکے ہیں. یہ سب حرام کام ہے, تو ان سب ذمہ دار ہمارے اوپر کیوں ٹھہرا جائے بلا وجہ؟ دیکھیے, یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ہماری ذمہ داری کتنی ہے؟ ہم بتانا ہے بھائی یہ کام حرام ہے. ہم بندوق لے کے پبلک کو مار دے, گولی مار دے سب کو, جو بھی غلط کام کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, تو سارے دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے دنیا میں. یہ کہیں کوئی قانون میں ہے کیا؟ کوئی عالم جو ہے تلوار اٹھا سکتا ہے, ہتھیار اٹھا سکتا ہے کیا؟ بولیے. عالم کا کام زبان سے بتانا, بھائی یہ کام غلط ہے, یہ کام صحیح ہے. تو صحیح غلط ہر عالم بتا رہے ہیں. تو یہ عالم ہمارے مسلک پر اس پر آنچ نہیں آئے گا, اس وجہ سے کہ ہمارے عوام غلط کام کر رہے ہیں. عوام تو کرے گی, عوام بے علم ہے, عوام نفس پرست ہے, بے علم ہے, جاہل ہے, کر رہے ہیں. لیکن ان کے علماء جتنی غلطیاں ان کی ہیں سراسر کفر ہے, اور اس کفر میں ان کے علماء مبتلا ہے. سارے علماء 100% ان کے علماء اس کفر میں مبتلا ہے. تو سارے دیوبندی علماء کافر ہیں, اور عوام اگر جان بوجھ کے ان کفر کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بھی کافر ہے. لیکن اکثر عوام جانتی نہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ 99% عوام واقف نہیں ہے دیوبندی علماء کی جو کفر ہے. جیسا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب جب عوام پوچھتے ہیں ان کے علماء سے ہمارے اعتراض سن کر, تو ان کے علماء صاف منع کر دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. الیاس گمن سے پوچھا گیا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, تو الیاس گمن کہتا ہے کہ کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو اب الیاس گمن کو پتا ہے ان کے 4 کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, اس میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے.
اور براہین قاطعہ اس میں بھی لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، رسالہ ایک روزہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تالیفات رشیدیہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. بتائیے، 4 کتابوں میں لکھا ہوا ہونے کے باوجود کہہ رہے نہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ عوام کے سامنے جب انکار کرتے ہیں تو عوام بھروسہ کر لیتی ہے. تو عوام گمراہ ہے اور ان کے علماء سب کے سب کافر ہے. 100% ان کے علماء جو رشید احمد گنگوہی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قاسم نانوتوی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کو، خلیل احمد امبیٹوی، محمود الحسن دیوبندی، اور یہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں سب کے سب کفر لکھا ہے. ان کی 300 سے زیادہ کفریہ عقیدہ ہے، جس وجہ سے علماء دیوبند دنیا کے بدترین کافر ہے. اور ان کو جو عوام جان بوجھ کر ہماری بات سننے کے باوجود، کتاب دیکھنے کے باوجود ان کو مانتے ہیں وہ کافر ہے، اور جو ان کو جانتے نہیں وہ کافر نہیں ہے. تو اس لیے ہماری غلطی عوام تک ہے، اور ان کے غلطی ان کے علماء ہی اصل مجرم ان کے علماء ہے. اللہ تعالیٰ ان دیوبندیوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. اور کوئی اشکال اعتراض ہو تو بتاؤ، جواب دیتا ہوں. ایک تھا کہ حد کفر کیا ہوتا ہے کہ مطلب بولتے ہیں گمراہ ہے. کفر کو پہنچ جانا، حد کفر مطلب کیا ہے؟ کوئی عمل کفر تک پہنچ جانا، کفر تک پہنچ جانا. جیسے ابھی ایک بندہ بات کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بیماری ہونے کے بعد بے صبری کے الفاظ کہنا، اور ایک تو کہنا کہ اللہ جو ہے مجھے حد سے زیادہ بوجھ دے دیا، میں اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہا ہے معاذ اللہ. ایسا کہنا کفر ہے، حد کفر کو پہنچ گیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بتایا کہ مطلب یہ ان کی کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو کوئی عام آدمی وہ بولے کہ چلو ان کی کتاب میں لکھا ہے تو لکھا ہے، مجھے کیا لینا دینا، تو یہ اس کا حد کفر ہے یا کیا ہے؟ وہ مطلب وہ تو نہیں مانتا. مطلب کیا ہے؟ اللہ جب اللہ کے بارے میں سنا تو اللہ سے ہر انسان ایک دوسرے سے جتنی محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. آپ کوئی اپنے باپ کے بارے میں کوئی غلط لفظ سنے تو کوئی کہے گا کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، کہے گا؟ ہاں. اگر سما آپ کے باپ کے بارے میں کوئی ایسی غلط لفظ، نازیبا الفاظ، کوئی گستاخی والی الفاظ آپ کے باپ کے بارے میں کوئی کہہ دے تو کیا آپ کہو گے کہ مجھے کس سے کیا لینا دینا، میرے باپ کو کہا، مجھے تھوڑی کہا؟ آپ کہو گے؟ نہیں. تو پھر جب باپ کے بارے میں آپ نہیں کہو گے، اللہ کے بارے میں سننے کے بعد کون بیوقوف نالائق ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا، گنگوہی نے لکھا ہے؟ ارے کس کو لکھا؟ تمہارے باپ کو کہا، تمہاری ماں کو کہا تو تمہارا خون کھولنے لگتا ہے، کیونکہ تم کو باپ سے محبت ہے اور اللہ سے تم کو محبت نہیں ہے. تو یہ اللہ سے بیگانہ ہے جو ایسا کہتا ہے، اور اگر یہ حد کفر تک بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کی جہالت پر جو ہے ہمیں اس کو ذرا پیار و محبت سے سمجھا کے راستے پہ لائن پہ لانے کے لیے ہم اس کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن گمراہ ضرور ہے. ہاں، عوام ان کے 99% عوام جو جانتی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 99% عوام جانتی نہیں، اور ان کے علماء سب جانتے ہیں، جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں ان کے علماء. ابھی دیکھیے اتنے سارے دلیل دینے کے باوجود بعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے گمراہی آپ لوگ پھیلا رہے ہو، جتنے عوام راستے سے بھٹکے ہوئے سب آپ کی وجہ سے. ہم کہہ رہے بھائی علماء کہاں مجرم، کیسے مجرم ہو جائے گا؟ علماء کیا جتنے عوام کو بتا رہے ہیں، عوام نہیں مان رہی ہے، تو ابھی ہتھیار اٹھائے علماء اور سارے عوام کو قتل کر دے. جب ہم قتل نہیں کر سکتے، عوام کو ہم کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے، ہتھیار اٹھانے کا حق نہیں ہے، ہم کو صرف ہمارے دیش کا قانون ہمیں بتانے کا اجازت دیتا ہے. ہاں، ہر آدمی اپنا پرچار کر سکتا ہے، صحیح غلط اپنا جسٹیفائی ہر انسان کر سکتا ہے، اپنا موقف ہر انسان رکھ سکتا ہے، یہی ہمارا حق ہے، اتنا ہی. لیکن اس کے باوجود یہ کس طرح ہٹ درمی پر کہہ رہا ہے کہ سارے غلطیاں اپنے علماء، ہمارے علماء کی، اور ان کے علماء جو کفر کیا ہے اس کفر کا جواب دینے کے بجائے کال کاٹ کے بھاگ گیا. یعنی ان کے علماء کفر کرے وہ 7 خون معاف ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. ان کے علماء کفر کی ہے، سارے کفر کا میں نے حوالہ دیا، کتاب کا فوٹو بھیجتا ہوں، ساری کتاب اوریجنل کتاب میرے پاس رکھا ہوا ہے، دکھاتا ہوں. اس کے باوجود ان کے علماء کی کوئی غلطی نہیں.
ہاں سمجھ نہیں پاؤ گے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات. اتنا کہنے سے کام چل جائے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو تم کو کتنا سمجھ میں آئے وہ تو بتاؤ. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ اپنی بات تو بتا دو. اگر کوئی اعتراض کرے غیر مسلم تو ہم اسے کہیں بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی ہمارا کام بتانا کا ہے نا. ہمارا کام بتانا، سمجھے نہ سمجھے وہ اس کی بات ہے. وہ اس کا ہاں تو ابو جہل کو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر بھی کتنی بار بتایا. ہاں پھر بھی اس کو سمجھایا. تو نہیں سمجھنے والوں کو بھی بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے. عالم کی ذمہ داری ہے بتانا. ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آئی تو حضور نے بتایا یا نہیں بتایا؟ نہیں سمجھنے والے کو بتایا. چلو میں نہیں سمجھنے والا تو بتانا، آپ کی نبی کی سنت ہے بتانا. اسی لیے تو وارث کہا گیا ہے نا، انبیاء کے وارث ہیں علماء. ہاں حق علماء. لیکن دیوبندی بتائے گا نہیں کیونکہ جواب ہے ہی نہیں. جواب ہوتا تو ضرور بتاتے. باطل تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے نا کہ میں چھپایا ہوں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ ڈالوں گا یوٹیوب پہ. جتنے لوگ سمجھدار لوگ ہیں تھوڑا غور و فکر کرے. علماء دیوبند کی جو گمراہی ہے، ان کی چال بازی مکاری ہے، اس کے بارے میں غور فکر کرے. بھائی آج آپ کو موقع ہے سمجھ کر راہ راست پر، صحیح راستے پر آنا. آج آپ کو آنے کا موقع ہے، ورنہ افسوس کرو گے، زندگی بھر افسوس کرو گے، پھر کوئی کام نہیں آئے گا. یہ جیسا دیوبندی مولوی بول رہا تھا کہ قیامت کو پتہ چلے گا، پھر اس دن پتہ چلے تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہوگا اس دن پتہ چلے گا تو؟ نہیں. اچھا بتاؤ، قیامت کے دن پتہ چلا کہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا دیوبندیوں کو، پتہ تو چلے گا. تو اس دن پتہ چلنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں. ایگزام تو ابھی چل رہا ہے تو وہ تو ریزلٹ کا ٹائم ہے. تو رزلٹ آ گیا تو فائدہ ہوا کچھ پتہ چلنے سے؟ آج پتہ چلا غلط راستہ دکھ رہا ہے، قرآن حدیث کھول کر سامنے نکال کر بیٹھ کر دیکھ لو، علماء دیوبند کے عقیدے سے ملا کر دیکھ لو، آج پتہ چلے گا. آج پتہ چلنے کا موقع اللہ نے قرآن و حدیث، حق اور باطل واضح کر دیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتا ہے دونوں راستہ واضح کر دیا. کوئی کہتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کون حق ہے کون غلط ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن حق اور تھوڑا غور و فکر کرنے سے انسان اپنے مفاد کو سائڈ میں رکھ کر سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ غور کرے، تھوڑی دیر بھی غور کرے، پتہ چلتا ہے. کیسا آپ نے کامنٹ کیا کل، آپ نے کہا دیکھو دونوں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، دونوں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے. ایک نبی کی کمی ثابت کر رہا ہے اور ایک نبی کی شان بتا رہا ہے، ایک ہی آیات پڑھ کر. ایک ہی آیات پڑھ کر. تو قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. کہ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ تعویل اور دوسرے راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہی آیات پڑھ کر اس آیات سے مومن اللہ کی شان سمجھتا ہے، اور اسی آیات پڑھ کر منافق جو ہے کمی نکالتا ہے، کجی نکالتا ہے. اور جب قرآن کی آیات اترتا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرماتا، منافقوں کی منافقت بڑھتا تھا. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک آیات جب نازل ہوئی، منافقوں کا نفاق بڑھ گیا اور مومن کا ایمان بڑھ گیا. یہ آیات ایک ہی نازل ہوئی، اسی آیات سے منافقوں کا نفاق بڑھ گیا. اللہ کے نبی جب 3 بشارت دی خندق کی لڑائی میں کہ قیصر و کسریٰ مسلمانوں کو اللہ نے دے دیا، صحابہ اکرام نعرے لگانے لگے، نعرے تکبیر، نعرے رسالات لگانے لگے. صحابہ اکرام، منافق کہنے لگے ارے دیکھو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جو ہے قیصر و کسریٰ کا خواب دیکھ رہا ہے. منافق جو ہے مذاق اڑانے لگے. تو کیا فرق پڑا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیت سے منافق کی نفاق بڑھتا ہے، مومن کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا ہے. یہ تھوڑا غور کر کے دیکھے بریلوی عالم کیا بیان کر رہا ہے. بریلوی عالم نبی کی شان بیان کر رہا ہے اور دیوبندی کمی ڈھونڈ رہا ہے. دیوبندی جو ہے علم کا انکار ثابت کر رہا ہے. جس خدا نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا، اپنے محبوب کو بے عیب بنایا،
اور کامل پوری دنیا میں اگر کسی انسان میں سب سے زیادہ کمال، سارے کمالات اگر کسی میں مجموعی طور پر اکٹھا سارے کمالات ساری خوبیاں اگر جس بندے کے اندر رکھا ہے، وہ بندہ خاص بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اس کا شعر کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور عیسیٰ علیہ السلام کی دم پھونک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا اور جتنے نبیوں کی جتنے معجزات ہیں سب ایک طرف، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات سے زیادہ، سارے نبیوں کو جتنا دیا اتنا تو دیا ہی، اس کے علاوہ ایکسٹرا اور بے شمار معجزات حضور کو دیا گیا ہے۔ سب کچھ پورے کائنات کی ہر خوبیاں اکٹھا نبی کو دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دیوبندی خبیثوں کے فتنے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔